بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی وائس چینل کے تمام ناظرین کو علی وائس کا پیار بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ اور غلام کی بیوی۔ ناظرین گرامی، ایک روز کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اسی دوران بادشاہ کی نظر محل کے قریب ایک گھر کی چھت پر پڑی، جہاں ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت کپڑے سکھانے میں مصروف تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک کنیز سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ اسی کے ایک غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ کے دل پر اس عورت کا حسن و جمال غالب آ گیا۔ بادشاہ سوچتا رہا کہ کس طرح اس حسین عورت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایک دن اسی سوچ کے ساتھ بادشاہ نے فیروز کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب فیروز بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ فیروز کے ہاتھ میں ایک خط دیتے ہوئے کہا کہ اس خط کو فلاں ملک تک پہنچا دو، خط کا جواب بھی اپنے ساتھ ہی لیتے آنا۔ فیروز اس خط کے ساتھ گھر واپس آیا اور خط کو تکیے کے نیچے رکھ کر سفر کی تیاری کرنے لگا، اور دوسرے دن اس خط کو وہیں بھول کر اپنے سفر مقصود پر روانہ ہوا۔ اس بات سے ناواقف کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ جیسے ہی فیروز سفر پر روانہ ہوا، بادشاہ سب سے نظر بچاتا ہوا فیروز کے گھر پہنچا اور دھیرے سے فیروز کے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ فیروز کی بیوی نے دروازے کی آڑ میں پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں تمہارے شوہر کا مالک اور بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر فیروز کی بیوی نے دروازہ کھولا اور بادشاہ فوراً گھر کے اندر داخل ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ عورت بادشاہ کے آنے پر بہت حیران ہوئی اور بادشاہ سے گھر آنے کا سبب دریافت کرنے لگی۔ بادشاہ نے کہا، میں یہاں بطور مہمان تمہارے پاس آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی ایک نیک دل خاتون تھی۔ وہ بادشاہ کے آنے کی وجہ جان گئی اور کہنے لگی، میں اللہ عز و جل کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح میرے گھر آنے میں کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ بادشاہ یہ سن کر غضبناک ہو کر کہنے لگا، اے لڑکی، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں اور تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، مگر میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگرچہ شیر کتنا بھی بھوکا ہو وہ مردار نہیں کھانے لگتا۔ اور بادشاہ سلامت، آپ اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے جس کٹورے میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس خاتون کی باتیں سن کر بہت شرمسار ہوا اور وہاں سے چل پڑا، مگر جلد بازی میں اپنا رومال وہیں چھوڑ آیا۔ اتنے میں دوران سفر فیروز کو یاد آیا کہ بادشاہ کا خط تو گھر ہی میں رہ گیا ہے۔ اس نے اپنے گھوڑے کا رخ گھر کی جانب موڑا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ جب گھر پہنچ کر تکیے کے نیچے سے خط نکالنے لگا تو اس کی نظر بستر پر پڑے اس رومال پر پڑی جو بادشاہ جلد بازی میں بھول آیا تھا۔ فیروز یہ دیکھ کر چونک گیا اور سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ چال چلی ہے۔ فیروز خط لے کر چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا۔ انعام کے طور پر بادشاہ نے اسے کچھ اشرفیاں عطا کر دیں۔ فیروز اشرفیاں لے کر بازار گیا اور بازار سے بیوی کے لیے چند تحائف اور کپڑے خرید کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر بیوی سے کہا کہ چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی نے فیروز کے ہاتھوں میں سامان دیکھ کر کہا کہ یہ کیا لائے ہو؟ فیروز نے جواب دیا کہ بادشاہ سے مجھے انعام ملا ہے اور یہ سب میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کے گھر روانہ ہوئی۔ فیروز بیوی کو اس کے والدین کے گھر چھوڑ کر واپس چلا آیا اور پھر کئی ہفتے گزرے اور ہفتوں سے مہینے گزرے، مگر فیروز دوبارہ بیوی کو لینے نہیں آیا۔ اس نیک دل خاتون کے بھائیوں نے فیروز سے پوچھا کہ کیا سبب ہے؟ آخر تم اپنی بیوی کو لینے گھر واپس کیوں نہیں آئے؟ تمہاری ناراضگی کی وجہ بتاؤ یا پھر ہم تمہیں قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا، جیسے تم لوگ مناسب سمجھو، لیکن میرے ذمے ایسا کوئی حق نہیں جو ادا نہ کیا ہو۔ بالآخر وہ لوگ اپنا مقدمہ قاضی کے پاس لے گئے۔ جب وہ لوگ فیروز کو لے کر قاضی کے پاس پہنچے تو قاضی بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، قاضی صاحب، ہم نے ایک پھلوں سے بھرا ایک باغ اس آدمی کے حوالے کیا تھا، مگر اس نے ہمارا باغ گجاڑ دیا۔ قاضی فیروز سے متوجہ ہوا تو فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ انہوں نے مجھے دیا تھا میں نے اس باغ کو پہلے سے بہتر حالت میں ان کو واپس کر دیا ہے۔
قاضی دوبارہ ان بھائیوں کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بھائی کہنے لگے کہ ہاں، فیروز نے تو اس باغ کو پہلے سے بہتر حالت میں لوٹا دیا ہے، مگر ہم باغ کے واپس لوٹائے جانے کا سبب جاننا چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا، ہاں فیروز، کیا کہتے ہو؟ فیروز کہنے لگا، قاضی صاحب، میں نے باغ نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ میں ایک دن باغ میں داخل ہوا تو میں نے باغ میں ایک شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ بس مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے بیٹھا تھا وہ سب سمجھ گیا اور کہنے لگا، فیروز، تم اپنے باغ میں مطمئن ہو کر دوبارہ لوٹ جاؤ۔ واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، مگر وہ وہاں سے نہ کوئی پھل توڑ سکا نہ کوئی پتا۔ وہ شیر وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرا اور مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ خدا کی قسم، میں نے تمہارے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ اور اس طرح ان بھائیوں کا مقدمہ خارج ہو گیا۔ فیروز گھر لوٹ آیا اور بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا نہ کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ ناظرین گرامی، نیک بیوی یا نیک شوہر کا ہونا دنیا میں کسی جنت سے کم نہیں، مگر شک کی ایک چھوٹی سی چنگاری بسے بسائے گھر کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ان معاملات میں جلد بازی نہ کرو اور اپنے گھروں کو تباہ ہونے سے بچا لو۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا۔ اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو، کیونکہ اس سے سوائے مایوسی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی وائس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔